أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کل ہم نے پورا پیراگراف پڑھا تھا، پورا رکوع پڑھا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا خاصا ڈرا دیا تھا. اور بالکل ڈر جب لگتا ہے تو انسان کو سوچنا، جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قیامت والے دن کی بات کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم، آج کے دن، آج کے دن تمہیں کوئی نہیں بچائے گا، آج کے دن یہ ہونے والا ہے، آج کے دن یہ نعمت ہے، آج کے دن یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ جب قیامت والے دن کے بارے میں یا جنت یا جہنم کے بارے میں سوچیں تو یہ نہ سوچیں کہ صدیاں پڑی ہیں. ابھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ آج ہی کا دن ہے، جنت بھی آج ہی ہے، جہنم بھی آج ہی ہے، خدا نہ خواستہ ڈرنا بھی آج ہی ہے، قیامت بھی آج ہی ہے، قیامت کے دن کی سختی بھی آج ہی ہے. اگر ابھی اسی وقت ہم میں سے کسی کی بھی موت کا وقت آ جائے گا تو ہمارا تو سفر شروع ہو گیا، دیر تو نہیں لگی نا، پھر کون سی صدیاں اور کتنا عرصہ رہ گیا. تو اچھا خاصا ڈرا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ڈر گئے ہو، اب انسان بنو گے، اب مستی تو نہیں کرو گے، اب گھر جا کے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کرو گے، اب کسی یہ جو ہم نے آج تک بات کی ہے ہمیشہ کہ دکاندار کیسے بےایمانی کرتے ہیں اور کرتے ہیں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ریڑھی والے سے لے کے پولیٹیشین تک سبھی کرپٹ ہیں، بالکل ٹھیک ہے. دکاندار ہے ایک اور ایک خریدار ہے. خریدار بھی تو کتنا نقصان کرتا ہے، کتنا نقصان کرتا ہے. اگر سامنے کوئی بچہ مل گیا ہے، اگر سامنے کوئی ایسا انسان مل گیا ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے بات کرنے میں، اسلام کا ایک اصول ہے خریداری کا کہ جو بیچ رہا ہے اور جو خرید رہا ہے دونوں راضی ہونے چاہیے. ہم نے دیکھا ہے اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا کسی نے بولا 800 روپے، نہیں میں 500 دوں گی، اور آخر میں اس نے نہیں بولا کہ میں 500 پہ راضی ہوں، آپ نے شاپر پکڑا، آپ نے 500 روپے ادھر رکھے اور اس کے بعد 2 منٹ کی بات کر کے نکل آئے. وہ انسان راضی نہیں ہوا، اس کے چہرے سے آپ کو دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا سوٹ واقعی 300 روپے کا تھا، لیکن اگر اس نے نہیں بیچنا آپ کو 500 کا تو نہیں خرید سکتے. انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اور بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ اچھے خاصے اسلامی لوگ، اچھے خاصے نمازی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ تم نے تو 300 کا خریدا ہے نا، تو میں تو 500 کا اگر تم سے لے رہی ہوں تو 200 روپے تو تمہیں فائدہ ہے. اگر وہ نہیں راضی 500 پہ دینے پہ تو نہیں خرید سکتے، ظلم ہو جائے گا. اس نے دینا ہے 800 کا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے کہ بھائی اتنا لمبا، اتنا زیادہ پروفٹ کیوں لگایا؟ 300 کی چیز تم 350 میں بیچو، اگر 50 بھی تمہارا پیٹرول کا خرچہ ہو رہا ہے تو 400 میں بیچو. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، جیسے کوئی 12,000 کا سوٹ بتاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں 3,000 کا دینا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس نے 3 گنا قیمت زیادہ بڑھا کے ہمیں بتائی ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ معاشرے میں اتنا جھوٹ کدھر سے آ گیا؟
ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا اس آیت سے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. کہاں کہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, کہاں کہاں سے جھوٹ بولنے والے پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے, دعائیں بھی بھیجی جا رہی ہیں. جب میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہو اللہ کے سارے نیک بندوں پہ. میں یہاں بیٹھی ہوں, ایران میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور میرے اوپر سلامتی آ رہی ہے اور آپ سب پہ سلامتی بھیجی جا رہی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور افریقہ میں کوئی ہے صالح انسان, اس پہ دعائیں بھیجنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. جیسے دعائیں ہر وقت پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم تک پہنچ رہی ہیں, ویسے ہی خدا نہ خواستہ اگر کوئی جھوٹا انسان ہے تو قرآن جتنی دفعہ کوئی پڑھ رہا ہے, نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے, کہاں کہاں تراویوں میں پڑھا جا رہا ہے, اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اور جھوٹ تو ایسے ہو گیا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا کیسے کریں, اتنا عام ہو گیا. تو یہ انصاف کا اصول سمجھنا پڑے گا کہ اصول یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پیسہ دیں, دونوں فریق راضی ہونے چاہیے. نہیں راضی ہو رہا, بہت اچھی قیمت ہے, بہت اچھا سوٹ ہے, چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر دے دیں گے. یہاں نہیں دیا تو وہاں دے دیں گے, جنت میں دے دیں گے. کل میں چھوٹے بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹے کبھی امی ابو سے بہت بڑا مہنگا کھلونا مانگ لو, یا آج مجھے یہ کھانا کھانا ہے, اور نہیں بن سکتا اس دن, تو بس اللہ تعالیٰ سے جا کے کہنا یا اللہ آج مجھے نہیں مل رہا, مجھے جنت میں چاہیے, اور میں جنت تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایمان بالغیب نا بڑا مشکل ہے. جب مجھ سے یہ ایسے ہی جیسے مجھے آگے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے میں نے ایک پراپرٹی آپ کے نام کر دی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اگلے 10 سال میری مرضی کے مطابق گزارنے پڑیں گے. میں ان سے کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے پراپرٹی کی پکچرز دکھا دیں. کہتے نہیں پکچرز نہیں دکھا سکتے. اچھا کوئی کانٹریکٹ پیپر ہوگا؟ نہیں کانٹریکٹ پیپر بھی نہیں ہے. کسی نے تو دیکھا ہوگا؟ نہیں. پھر کیا میرے پاس ثبوت کیا ہے؟ میرا اعتبار کرو, میں اتنا کریڈیبل ہوں, اگر تم مجھے جانتے ہو اور مانتے ہو تو میری زبان کا اعتبار کرو. اکثر آپ کو کپڑوں پہ جوتوں پہ ایک جملہ لکھا ہوا نظر آتا ہے, نام ہی کافی ہے. برانڈ کا نام ہوتا ہے کافی. جب آپ کہتے ہیں کسی سے باٹا کے جوتے لیں, آپ تو ان کا رواج ہی ختم ہو گیا. جب ہم چھوٹے تھے تو باٹا کے جوتے لیے مطلب 2 سال چلیں گے, سب کو پتا ہوتا تھا. تو نام ہی کافی ہے کا مطلب یہ ہے کہ برانڈ نے اپنے نام کے ساتھ عزت ایسی جوڑی ہے. ابھی جیسے ہمیں اسرائیل کے پروڈکٹس نہیں استعمال کرنے, ان کا جو پروڈکٹ اٹھاؤ, کولگیٹ اٹھا لو, ڈیری ملک اٹھا لو, لیز اٹھا لو, جو پروڈکٹ اٹھاؤ وہی بہترین ہے, وہی بہتر. ان کو آ کے ہم سے کہنا نہیں پڑتا ہمارا پروڈکٹ خریدو, وہ بہترین ہے, ہم جا کے خود ہی خرید لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جنت کا وعدہ کیا ہے. صرف لفظ ہے ہمارے پاس, اور ہم ان لفظوں کے اوپر اپنی پوری زندگی دینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وعدہ شیطان بھی تم سے وعدہ ہی کر رہا ہے, اور وہ جھوٹا وعدہ کر رہا ہے. اب تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے رحمان کے وعدے پہ اعتبار کرنا ہے یا شیطان کے وعدے پہ. تو جب ہمیں نقصان ہو رہا ہو, اور دنیا میں ہر دوسرے دن, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ جیسے ہی میں نے صحیح راستہ چنا اب زندگی آسان ہو گئی, اب زندگی میں زیادہ پہاڑ گریں گے. پیغمبروں کی کہانیاں تو ہم جانتے ہیں, کیسی کیسی مشکل صحیح ہے. سیدھے راستے پہ آئیں گے. آج ہی صبح کوئی کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی آپ سیدھے راستے پہ آ رہے ہیں, میرے ساتھ تو پچھلے مہینے ہی ہوا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ غلط کے خلاف تو سبھی کھڑے ہوں گے, اور آپ 2 لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں 4 سے بات کرتے ہیں. جو لوگ شروع میں آپ کے ساتھ 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ سب بھی چلے جاتے ہیں اور آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. اور پھر آپ پہلے دن تو دل دکھتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آج صبح میں نے سنا کہ اکیلے رہ جاؤ تو سمجھ جاؤ صحیح کے ساتھ, کیونکہ یہ ریت ہی نہیں ہے دنیا کی کہ صحیح کے ساتھ بھی جھنڈ کھڑا ہوگا. اگر آپ صحیح کے ساتھ ہیں تو اکیلے ہی رہ جائیں گے, تکلیف تو آئے گی. میں پچھلے دنوں اپنے ابو سے پوچھ رہی تھی, امی سے, کیونکہ ابھی تک میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا نہ کچھ کیا ہے, کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کون کون سا گھر ہے جہاں حرام کی کمائی آ رہی ہے اور لٹ رہی ہے. پھر وہ ہمیں دعوت پہ بلاتے ہیں اور ہم جا کے اچھے سے کھا لیتے ہیں. تو میں نے ابھی تک بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ان سے ہم چیزیں بھی خرید لیتے ہیں, ان کو بھی دعوت پہ بلاتے ہیں. تو حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا تو 40 دن کی نماز گئی, عبادت گئی. تو اب وہ کون پیرامیٹر ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیسے ہم کھڑے ہو کے وہ لکیر کھینچیں گے کہ اللہ راضی کرنا ہے میں نے, آپ ناراض ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہوا ہے, اب ہم نے یہ سوچ لیا اچھا کماتے ہیں تو اپنے لیے کماتے ہیں نا, حرام میرا کیا نقصان کرتے ہیں. اللہ کا اصول ٹوٹ رہا ہے اور میرا خون نہیں کھول رہا. تو یہی مسئلہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پلٹتے ہوئے کہا تھا پہلے اس کو پکڑو, کہ اس کو مسئلہ ہی نہیں ہو رہا, میرا اصول ٹوٹ رہا ہے.
جب بھی کوئی حرام کما رہا ہے 100% یقین ہے کہ وہ کسی کا حق مار رہا ہے. کیوں ہمیں یہ بات خون میں شامل کیسے ہوگی ہے کہ گورنمنٹ کی جاب ہے, اصل تنخواہ ہوگی 21,000, ایٹ میکس 70,000. 4 کروڑ کا گھر کیسے بنایا آپ نے؟ 70,000 کی تنخواہ آج کل کے زمانے میں تو 1.5 لاکھ بھی کم ہے. آج کے ٹائم پہ گھر میں 10 لوگ ہیں تو 1.5 لاکھ بھی کم ہے, جتنی مہنگائی ہے. 70,000 تنخواہ میں آپ نے 4 کروڑ کا گھر کیسے بنایا؟ کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کی نوکری, آپ وابڈا میں ہیں, آپ فوج میں ہیں, آپ پولیس میں ہیں, آپ کسی ایسے محکمے میں. کیونکہ ٹیچنگ میں تو رشوت ہو نہیں سکتی, تو ٹیچنگ میں نہیں آتا اوپر کمال. ٹیچنگ میں پھر کیسی بےایمانی چلتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. یہاں ایک اسکول ہے اسی ہمارے ایریا میں, لوگ جانے سے ڈرتے ہیں. میری بہن کا سرٹیفکیٹ اٹھانے اور وہ نہیں جا رہی, امی کو کہہ رہی ہے, میں کہہ نہیں, امی مجھے کہہ رہی ہے, میں کہہ نہیں. کیونکہ ٹیچرز بولتے ہیں ایسے ہیں کہ کھا جائیں گے. تو جہاں پیسہ نہیں پکڑ پا رہے وہاں پھر اپنی زبان چلا دیتے ہیں, کیونکہ فرسٹریشن اتنی ہے. تو زندگی جو ہے نا وہ مشکل تو ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے تھے کہ دیکھنا کس سے ڈرنا ہے تم قبول کر لو, کون اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. دنیا مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیا کے جو بت ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں, اور دنیا کا فائدہ اور نقصان ابھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تم سے صدیوں بعد کا وعدہ کر رہا ہوں. میں ایک پروجیکٹ کری ہوں, میں نے آپ سب کو سے کہا تھا ٹیچرز کے لیے. اس میں جنت کی ڈسکرپشن میں نے بہت آیتیں لکھ دی. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, وہاں نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی. بہت بڑا مسئلہ ہے نا یہ, ابھی گرمی آنے والی ہے اور ہم پہلے سے ڈرے ہوئے کہ اس سال ایسی گرمی پڑی کہ دنیا دیکھے گی. اور کبھی کبھی گرمیوں کے سیزن میں 2 ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ سانس نہیں لینے ہو رہا, ٹیک لگا کے بیٹھنے نہیں ہو رہا, ایسی گرمی ہے. اور سردیوں میں ایسی ٹھنڈ ہے کہ ہڈیوں میں جا رہی ہے. اس ٹائم پہ یہ آیت آپ کو بس یاد رہنی چاہیے, اور مجھے یاد رہنی چاہیے. اللہ کوئی بات نہیں, لا یرون فیہا شمسا ولا, وہاں نہ سورج دیکھیں گے نہ سردی ہوگی. سورج دیکھیں گے نہیں تو پھر روشنی کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے عرش کی روشنی ہوگی بس. اور بڑی ساری آیت, لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا غلوب, وہاں انہیں تھکان چھوئے گی بھی نہیں. جنت میں تھکان چھوئے گی بھی نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو دنیا میں جب تھک جائیں تو یہ والی آیت یاد ہے, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. جنت میں کوئی فضول بات, کوئی دل دکھانے والی بات, کوئی تانا, کچھ نہیں سنیں گے. یہاں جب آوازیں آ رہی ہیں تو بندہ کہ اللہ کوئی بات نہیں, سارا لکھ کے آخر پہ سلام قولا من رب الرحیم. جنت کی پیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں. ہم جو نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اصل میں یہ ہمارا جنت کا ڈائلاگ ہے اللہ تعالیٰ سے. جب جنت میں ساری گیدرنگ ہو جائے گی نا, پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ سب کو بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے. جنت میں سارے سیٹل ہو گئے. میں نے ایک بار اسٹوڈنٹ سے بولا کہ آپ جنت میں جا کے کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ملیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے, ان سے ملیں گے, ان سے ملیں گے, پھر آگے جنت میں سیٹل ہو جائیں گے. میں نے کہا بیٹے آپ سمجھے نہیں, جب آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں سیٹل پہلے ہوتے ہیں, ملاقاتیں بعد میں ہوتی ہیں. جنت میں ہر انسان اپنا گھر ایسے ہی جانتا ہے جیسے اس ٹائم آپ کو اپنا گھر کا ایک ایک کونا پتہ ہے. کیونکہ ورنہ اجنبی ہوتا ہے نا, آپ اپنے خالہ کے گھر بھی جائیں, کسی کے گھر جائیں, اپنی امی کے گھر بھی جائیں, کیونکہ آپ روز وہاں کچن میں کام نہیں کرتے, تو آپ کو نہیں پتا کہ مرچ کا ڈبہ کدھر ہے اور چینی کا ڈبہ کدھر ہے یا بیسن کدھر پڑا ہے, اور ایک اجنبیت کی فیلنگ ہوتی ہے. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہے. جنت میں ہم انٹر بھی نہیں کرے اور ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کون سا کمرہ کدھر ہے اور کون سا دریا کدھر ہے اور کون سا سمندر کدھر ہے اور کیا چیز کہاں ہو رہی ہے. اس کے باوجود پروٹوکول کے لیے فرشتے ہیں جو مجھے اور آپ کو لے کے جائیں گے اور انٹروڈیوس کرا رہے ہوں گے, یہ آپ کا یہ والا محل ہے, اور یہ آپ کے یہ اس کام کے لیے ہیں فرشتے, اور یہ اس کام کے لیے ہیں فرشتے. جب باہر ملکوں سے آتے ہیں, ڈیلیگیشنز آتے ہیں, تو ان کو وزٹ کرایا جاتا ہے نا, اور کیسے سوٹڈ بوٹڈ لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ دکھائیں, یہ دکھائیں, یہ دکھائیں. بس وہی ہوگا, بس فرق صرف اتنا ہے وہاں VIP آپ ہیں. اس کے باوجود کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے, پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ. تو جنت کی بڑی لمبی ڈسکرپشن لکھ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, اور یہ ساری باتیں میرے دماغ میں تھی. مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہاں کہاں میرے دماغ میں رہ گیا کہ اچھا یہ بات تو مجھے چاہیے, یا اللہ پکڑ لی, آپ نے پکڑ لی. پھر جب جہنم لکھنی ہے, جہنم کی ڈسکرپشن لکھنی ہے, وہ کچھ دماغ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے کیا اٹھائیں. بس ایک بات یاد ہے, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے, نہ انہیں دیکھیں گے قیامت کے دن.
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور شدید عذاب بھی ہے. عذاب بڑی دور کی بات ہے، یہ ہے سزا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہے، اور مجھے لگا بس کافی ہے، اس کے آگے کچھ بولنے کی، اس کے آگے آپ کسی کو کس آگ سے ڈرا لیں گے، اس کے آگے آپ کسی کو کون سی پیپ سے ڈرا لیں گے، کون سے ابلتے ہوئے پانی سے ڈرا لیں گے، کون سے کانٹے گلے میں چبھنے سے ڈرا لیں گے. جو اللہ کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے اس کی جان نکل گئی ہے اس جملے پہ. اب وہ بولے گا تو 100 دفعہ سوچے گا، بولے گا تو 100 دفعہ تولے گا. اور اصل میں یہ آیت عام بندوں کے لیے بیان بھی نہیں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو میری آیتیں بیچ دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی چھوٹے سے فائدے کے لیے، مجھے نا یہاں آ کے کیا بات کر رہی ہیں یہ 10 بار سوچنا پڑتا ہے. کبھی کبھی مجھے پتا ہے کہ میں بہت اوور لوڈ کر جاتی ہوں کہ بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام. کیا مجھے نہیں پتا کہ یہ سب گھر کے لوگ ہیں، ان کا مسئلہ فی الحال گھر ہے، انہیں میں کہہ رہی ہوں دنیا کا مسئلہ حل کرنا ہے. اچانک بولو تو لگتا ہے پہاڑ ڈال دیا کسی نے سر پہ. پھر ایک اور ایکسٹریم ہے جو بتاتی ہی نہیں ہے کہ اللہ کو آپ سے محبت کتنی ہے. ہمارے یہاں مولوی حضرات کے طبقے بن گئے، ایک ہے جو آپ کو صرف ڈرائیں گے، ایک ہے جو آپ کو کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے. اس کے درمیان میں لائن کہاں کھینچنی ہے؟ کل اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، ہم سب ڈر گئے. آج اللہ تعالیٰ جنت ہی جنت دکھائیں گے کہ ڈر گئے ہو. دیکھنا زبان آرام سے استعمال کرنا. میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہی زبان، اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، بزدلی. عورت جتنی ایموشنلی اسٹرانگ تھی نا، جتنی مرد سے زیادہ ایموشنلی اسٹرانگ ہیں ہم. زیادہ ہارٹ اٹیک مردوں کو آتے ہیں، زیادہ جلدی لوگ مرد مر جاتے ہیں. فزیکلی ہوں گی ان کے پاس طاقت، گھر پہ کوئی مسئلہ آ جائے، کسی کی نوکری چلی گئی ہے، خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، خدا نخواستہ کوئی بہت بیمار ہے، مرد کے اوپر انگزائٹی زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس ایموشنل طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بیلنس اسی طرح کیا ہے نا. عورت کے پاس ایموشنل اسٹرینتھ تھی کہ کوئی بات نہیں. وہی ایموشنل اسٹرینتھ ہم نے اتنی غلط استعمال کی ہے کہ بزدل کر دیا. کس کو؟ اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو. ماں ہوتی ہے سینٹرل پلر. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا. ماں کا پھر باپ کا، باپ سے 3 گنا زیادہ حق. اس کا مطلب ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے. شوہر گھر آ رہا ہے اور اتنی تنخواہ نہیں تھی جتنا پیسہ لے آیا ہے، کوئی بڑی سی مشین گھر لے آیا، فریج لے آیا 1 لاکھ کا. فریج میں بعد میں استعمال کروں گی، آپ پہلے یہ بتائیں کہ پیسے کہاں سے آئے. پوچھا ہی نہیں کسی نے، آگے. کیونکہ اگر پوچھیں گے تو وہ سامنے والے کے پاس بھی جواب نہیں ہے. ایک فائل پہ سائن کر دیا تھا، یا گورنمنٹ نے ایک روڈ بنانے کے لیے 2 کروڑ دیے تھے، اس میں سے 1 لاکھ سب نے کاٹا تو میں نے بھی اپنا حصہ نکال لیا. یا پھر بیٹوں کو کمزور کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ بیٹے تو ابھی جاب نہیں کر رہے، بیٹوں کو سکھا دیتے ہیں پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑانی تم نے. یہ کیسے ہو گیا کہ 2 لوگ لڑ رہے تھے، ایک انسان ہے جو ایک لڑکی کو ہراس کر رہا ہے اور تم نے آواز اٹھا لی ہے. ارے کل راجہ بازار میں کسی لڑکی کو کوئی سب نے سمارٹ لڑکا گولی مار کے چلا، ہمارے پڑوسی ہیں وہ جاتے ہیں، گولی مار کے چلا گیا. وہ پتہ نہیں کون نہ اس کے پیچھے بھاگا ہے، نہ اس کو کسی نے کچھ کہا. سب نے سمارٹ کرتے ہیں، بیچ میں کوئی پتہ نہیں تھا مسئلہ کیا تھا، لیکن گولی مار کے بعد لڑکی کی جوان لڑکی سب نے دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بندہ کہتے ہیں کہ ہم جب پڑھیں گے تو ہم پکڑے جائیں. یہاں نہ پکڑے گئے تو وہاں، وعلیکم السلام، وہاں پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جہاں برائی دیکھتے ہو ہاتھ سے پکڑ لیتے ہو. سائنس آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی حدیث کہ وہ کہتی ہے پہلے برائی دیکھو تو دل میں برا سمجھو، پھر آہستہ آہستہ طاقت جمع ہو جائے تو بولنا شروع کرو، اور پھر کسی دن کسی اسٹیج پہ پہنچ جاؤ تو روک لینا، ورنہ کوئی بات نہیں. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ تو طاقتور مضبوط ترین ایمان والا انسان ہوا ہے جو برائی دیکھتا ہے ہاتھ سے روکتا ہے. الٹی کر دیا ایکویژن. دل میں برا تو تمہیں جاننا ہی تھا. یہ کیسے ہو گیا کہ تمہیں اچھائی برائی کا فرق ہی نہیں پتا؟ ہاتھ سے روکو گے. اگر اتنی ہمت نہیں آ رہی تو پھر زبان سے، منہ سے بول. جیسے اکثر ہم کہیں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 ٹیبلز ہیں وہاں پہ، اور ایک آنٹی ہیں جو ویٹر کو تنگ ہی کریے جا رہی ہے، چٹنی لا دیں، چاٹ مسالہ لا دیں، یہ لا دیں. چلو وہ لا رہا ہے، پھر آپ نے غصہ بھی کر دیا اس کے اوپر سے. تو غصہ کیوں کیا بھائی؟ پیسے دے رہے ہیں نا آپ. اور کبھی کبھی ویٹر بدتمیزی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 2 بچیاں آئی ہیں، باقی سب کے ساتھ تو امی ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہیں گے، اور ان بچیوں سے آگے پھر وہ 10 دفعہ پوچھیں گے کیا کہا تھا آپ نے، کیا آپ کو کوک چاہیے؟ نہیں چاہیے.
2 بار فروٹ چاٹ تھا، آپ نے کیا کہا 10 دفعہ آ رہے ہیں اور کوئی آنٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اپنی بیٹی کو تو میں پروٹیکٹ کروں گی، اگر وہ میری بیٹی سے اس طرح بات کر رہا ہوتا تو یہ دیکھتا ہے اس کے منہ پہ تھپڑ پڑتا، لیکن کسی اور کی بیٹی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. وہ اسلام نہیں ہے، پھر وہ کچھ اور ہی ہے، وہ بدھ مت بھی نہیں ہے، وہ کہیں اور ہی نکل گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کب کھڑے ہونا ہے؟ قیامت والے دن. 1 to 1 آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں اور میں ہوں، بس کوئی نہیں ہے درمیان میں، امی ابو بہن بھائی، لباس بھی نہیں ہے، کوئی زوم لے کے آؤ تو میرے آگے کچھ نہیں ہے. یا اللہ کوئی وکیل، خود ہی اپنے وکیل ہو. گواہیاں ہیں، کون کون گواہ ہیں؟ وقت گواہ ہے. ٹائم از اے وٹنس. آج کا دن گواہی دے گا کہ یہ سارے لوگ بیٹھ کے یا اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی دنیا ایکویشن کہیں اور ہی رن کرتی ہے کہ وقت زندہ ہے، اسی لیے تو گواہی دے گا نا. قرآن یا تو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا، فرشتے گواہیاں دیں گے، پیغمبر گواہی دیں گے، اور ایک انسان ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے کہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسکرانے لگے تو صحابہ کرام سے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرا رہا تھا؟ انہوں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک انسان ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ میرے اوپر ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل کہا تھا. تو کہتے ہیں آج کے دن میں اپنے علاوہ کسی کی گواہی مان نہیں رہا، سب جھوٹ ہے. نامہ اعمال دیکھ لیا ہے، جھوٹ ہے. فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ ہیں یا اللہ، میں نہیں مان رہا کسی کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا. زبان سیل کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ گواہی دیتے ہیں اس کے خلاف، اور اس کے گواہی دیتے ہیں اور اس کے پاؤں گواہی دیتے ہیں اس کے خلاف، اور آہستہ آہستہ ہڈیاں اور بوٹیاں گواہی دیتی ہیں اس کے خلاف. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے کہ کس کو جا کے کیا چیلنج کیا ہے تم نے؟ سب سے بڑے گواہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا. قرآن پاک میں ہم اکثر یہ بڑا کامن ہے، آپ کبھی کبھی نماز پڑھ رہے ہو نا، خاص طور پہ جب آپ کا ایمان اوپر جا رہا ہو، آتا ہے شیطان اور آپ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، نماز میں خاص طور پہ. تو پھر اس کو بندہ بٹھا کے پوچھے کہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، میرا مسئلہ یہ ہے مجھے کس نے بنایا ہے. کسی نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر مجھے کسی نے بنایا ہے تو بس میرا کام وہاں ختم ہو گیا. شیطان تو آگے کیسے وہ چین چلتی ہے. میں نے تو سب سے آخری سوال کھڑا کر دیا نا، چین چلتی ہے. اچھا اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے، آخر میں اللہ کو کس نے بنایا. تو اس کا جواب قرآن کیسے دیتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو جان گیا پھر اس کے لیے کافی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں. the fact of the matter is، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. وہاں کہتا ہے یا اللہ کوئی لاجک نہیں چاہیے مجھے دنیا کی، کوئی سائنس کے تھرو مجھے کچھ پروف نہیں کرنا، آپ نے گواہی دے دی میرے لیے، آپ کی گواہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا کل اچھا خاصا ڈراتے ہیں سورہ رحمان میں کہ رحمان سے ڈرو، وہ محبت کرتا ہے، وہ انصاف کرے گا. لیکن اگر ڈر گئے ہو اب، اگر تم نے اپنی ساری ڈیلنگز بڑے دھیان سے کی ہیں. ہمیں جب صحابہ کرام کے قصے ملتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو رہے ہیں اور ان کے بیٹے کی گود میں ہے ان کا سر، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا سر اتارو، تو انہوں نے تھوڑا سا نیچے کر دیا، کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میرا سر اتارو گود سے، مٹی پہ رکھو. اللہ تعالیٰ کے آگے میں کسی زوم میں نہ چلا جاؤں کہ میرا تو پتہ نہیں سر کہاں، بیٹے کی گود میں، یہاں کون سی انا آ رہی تھی. ان کو کیا الرحمن نہیں سمجھ آیا تھا کہ یا اللہ، اس کے باوجود ڈر کتنا ہے اللہ تعالیٰ کا. جس کو الرحمن کی محبت سمجھ آ جائے نا کہ محبت اللہ سے زیادہ مجھ سے کوئی نہیں کر سکتا، محبتوں کے سمندر ہیں، اسی کو خوف آتا ہے کہ اس محبت کا تقاضا ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا. اگر وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا تو اپنی کسی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. الرحمن سے ہی ڈرنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. آپ جب یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، بہت کم کسی نے اکا دکا ٹچ کر دیا ہوگا، اور آپ کا دل دکھتا ہے اور خون کھولتا ہے کہ اللہ کدھر جائیں. میں نے یہ حدیث بہت پہلے 3-4 لوگوں سے سن لی تھی کہ جیسے ایک انسان فوت ہوتا ہے وہ سیدھا آسمانوں پہ جاتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے. اب اس ملاقات کی کیا انٹینسٹی ہے، دیکھتے ہیں یا صرف آواز ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتا،
ملاقات تو ہے نا, ملاقات کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں. پورے 4 گھنٹے لگے مجھے حدیثیں ڈھونڈ کے نکالنے. حالانکہ یہ تو ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سے ملاقات یہ ہے کہ یہاں روح نکلی اور پہنچ گئے. میں اور آپ ہر وقت اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہونے چاہیے. نماز وہی ہے نا, وہی ٹریننگ ہے. نماز روز یاد کراتی ہے کہ میرے سامنے تم ایسے ہی کھڑے ہو گے, میں ہوں اور تم ہو اور بیچ میں کوئی نہیں ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے دیکھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو, وجوہ یومئذ ناظرہ, کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے, باقی سب کو اور نہیں دکھ رہا, کیونکہ ہر کسی کو نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. وہ صرف ان کو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کس بات کی خوشی چڑھی ہے, ان کے چہرے کیوں اتنے تر و تازہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ہے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے, جو ان کے چہروں پہ آ رہا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. یہ والی آیت تو ہمیں زبانی یاد ہو, ہمارے گھروں پہ اس آیت کی سینریاں لگی ہوئی ہوں. ہم سینری کس آیت کے لگاتے ہیں, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح آیت ہے, لیکن اس کو ہم نے ڈالا کس زمرے میں, پیسے کی کوشش کرو پیسہ مل جائے گا, گھر کی کوشش کرو گھر مل جائے گا, ڈگری کی کوشش کرو ڈگری مل جائے گی. اس کے پچھلی آیت تو پڑھیں, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی بات کر رہے تھے کہ آج کے دن جو کوشش کام آ رہی ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہو. پھر کدھر گئے سب کے محل قیامت والے دن. وجوہ یومئذ ناظرہ, سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اردو میں وہ پنڈلی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ عربی میں نے اتنا بھی سرچ نہیں کیا, تو کچھ تو ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی ہوگی قیامت والے دن اور لوگ سجدوں میں گریں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو پیرالائز ہو گئے, وہ گرنا چاہ رہے ہیں لیکن گر نہیں پا رہے. اور آگے اللہ تعالیٰ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا میں جب نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, دنیا میں جب سجدے کے لیے بولا جاتا تو دنیا میں نہیں کرتے تھے, آج چاہو گے تو بھی نہیں کر سکو گے. ہم یہ جانتے ہیں بے بسی, اگر کسی کو نیند میں کبھی ڈرونا خواب آ رہا ہو نا, کبھی کبھی آپ جاگ جاتے ہیں, آپ کو باقی سب کی بھی آوازیں آ رہی ہیں اور آپ کی باڈی اتنی ہیوی ہو گئی ہے یا کچھ ہو گیا. وہ جو بے بسی ہے نا, جب آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کوئی مجھے جگا دے, حالانکہ میں جاگ رہا ہوں پر میں اٹھ نہیں پا رہا, ہمیں تو پتہ ہے وہ بے بسی کیا ہے. کوئی سجدہ کرنا چاہ رہے اور سجدہ نہیں کر پا رہا. یہ پوری زندگی بس آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی کہانی ہے, میری اور اللہ تعالیٰ کی کہانی ہے بس. باقی سب سائیڈ کیریکٹر ہیں ہماری کہانی میں. ہمیں بس یہ نہیں سمجھ آ رہا, ہمیں لگتا ہے ماں باپ, بچے اور ارد گرد کے لوگ, رشتے دار, ریز, کریئر, جاب, پڑھائی, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ہیں, ان سب میں سے ایک حصہ. نہ بھائی, اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ سب ایک ذریعہ ہے. اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ محبتوں سے, دنیا کے کاموں سے. اب اگر کوئی ڈر گیا ہے, اب اگر ڈرنے کا مطلب کیا ہے, اگر میں صرف سانپ سے ڈر گئی ہوں لیکن اس کے پاس ہی بیٹھی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے اس ڈر کا. اگر پتہ چل گیا کہ یہ سانپ ہے, پہلے تو میں شک میں تھی کہ پلاسٹک کا ہے کہ اصلی ہے, اب مجھے پتہ چل گیا کہ اصلی ہے, پھر بھی میں وہیں بیٹھی ہوں تو دنیا مجھے پاگل کہے گی کہ تمہیں تو پتہ ہے, تم کیوں نہیں اٹھ رہی ہو. تقویٰ صرف خوف کو نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف کو. روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے. کیسے؟ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کے خوف سے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے خوف, نہ کرنے کے خوف سے ہم پانی نہیں پیتے, وہ تقویٰ ہے. جب ایکشن ہوا ہے, ڈر کسی ایکشن میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کل گھر جا کے آج تک میں ہم نے کیا غلط کام کر دیے, غلطی سے ہو گئے تو کوئی بات نہیں, سب سے پہلے پتہ تو چلے کہ غلطی ہوئی ہے. ہمیں تو لگتا ہے چلانا تو میرا حق ہے, اب چلاؤں بھی نا, میرے سر میں درد ہے اور کوئی مجھ سے آ کے بات کرے تو میرا تو پیدائشی حق ہے کہ میں اس کو کھا جاؤں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ان السمع والبصر والفؤاد, جب تمہارا دل انگاروں پہ جل رہا ہو نا, ہم بڑا آسان بہانہ بناتے ہیں. جب بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا, ہم کسی کو جا کے کہتے ہیں دیکھو میں پریشان تھی, دیکھو میں غصے میں تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تم سے غصے کا ہی سوال پوچھنا ہے, میں نے تم سے تمہارے غم کا ہی سوال پوچھنا ہے. وہاں کیا کیا ہے, عام حالت میں تو تم ویسے ہی نارمل ہو. ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. مولانا زاہد مل صاحب کہا کرتے ہیں کہ بات تو برداشت ہی غلط کرنی ہے. غلط کا وہ والا زمرہ نہیں ہے, نا انصافی نہیں کہ مطلب چھوٹی موٹی باتیں, کہ برداشت بھی تو کرنا ہے نا, ہر بات